اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ الطارق کے یہ الفاظ جو ہیں یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں جب وہ وقف کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پھر دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے جیم پر جزم ہے، اور جب ہم وقف کریں گے تو عین بھی ساکن ہو جائے گی، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اسی طرح یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر بھی دال ساکن ہے اور اس کے بعد عین ہے۔ جب ہم اس آیت پر وقف کریں گے تو دو ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں، دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے علاوہ اسی سورۃ الطارق میں ہی دو اور بھی الفاظ ایسے ہیں جہاں پر جب وقف کرتے ہیں تو دو ساکن ہو جاتے ہیں اکٹھے، تو ان پر وقف کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ یا تو پہلے حرف کو پڑھتے ہیں اور دوسرے کو پڑھتے ہی نہیں، یا جو پہلا حرف ہے جیسے یہ دال ہے اس پر زبر پڑ جاتے ہیں، سودا ایسے پڑھ جاتے ہیں، یا پھر عین کو نہیں پڑھتے۔ تو ان الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے یہ ہم آج کے اس لیکچر میں سیکھیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 ہے، سورت کا نام ہے طارق، اور اس کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ والسماء، مد کریں گے، یہاں پر مد متصل ہے، یہ آپ 4 الف تک اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ والسماء ذات الرجع، دیکھیے یہاں پر ذات الرجع، یہاں پر جیم بھی ساکن ہے، اور جب ہم نے وقف کرنا ہے تو عین کو بھی ساکن کر دینا ہے۔ غلطی یہاں پر کیا کی جاتی ہے کہ کیسے پڑھ دیتے ہیں ذات الرجع، یا ایسے پڑھ دیتے ہیں عین کو پڑھتے ہی نہیں، یا پھر جیم پر زبر پڑھ لی جاتی ہے ذات الرجع، ایسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو پڑھنا کیسے ہے جی؟ پھر سن لیجئے، ذات الرجع، ذات الرجع، تا کے نیچے زیر ہے، تا کو را کے ساتھ ملائیں گے، جو الف اور لام لکھا ہوا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، جیم پر قلقلہ کریں گے، اور عین کو بھی حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ وقف کی حالت میں بھی عین کو لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ والسماء ذات الرجع، راجع ایسے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، والارض ذات الصدع، یہاں پر بھی صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، دال پر جزم ہے، اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان پر جزم آ جائے یا ہم ان پر وقف کریں، ان کو ساکن کریں، تو ان پر قلقلہ کرتے ہیں، یعنی آواز کو جنبش دیتے ہیں، ہلکا سا ہلاتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے اس لفظ کو؟ ذات الصدع، ذات الصدع، یعنی دال بھی پڑھیں گے، دال پر زبر نہیں پڑھیں گے، دال کو ساکن کر کے ہی پڑھیں گے، اور عین کو بھی ہر صورت پڑھنا ہے آپ نے، ذات الصدع۔ اور یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے عموماً وہ ایسے ہوتی ہے کہ یہاں ایسے پڑھ لیتے ہیں ذات الصد، یا ایسے پڑھتے ہیں، یا ذات الصدع ایسے پڑھ لیتے ہیں۔ بالکل بھی دال پر زبر کو نہیں پڑھنا، اور عین کو آپ نے حذف بھی نہیں کرنا، یعنی عین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ والارض ذات الصدع، پھر پڑھ لیتے ہیں ان الفاظ کو، والسماء ذات الرجع، والارض ذات الصدع، والارض ذات الصدع۔ اب ہم جو آگے الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی اسی طرح کے دو ساکن ہو جائیں گے اکٹھے، کیونکہ یہاں پر صاد پر جزم ہے اور آگے لام کے اوپر دو پیش ہیں۔ اگر ہم اس آیت پر وقف کرتے ہیں تو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس لفظ کو بھی غلط پڑھ لیا جاتا ہے، فصل پڑھ لیتے ہیں، فصل یا فص ایسے پڑھ لیتے ہیں۔ صاد کو بھی پڑھنا ہے موٹا کر کے، اور اس کے بعد لام کو بھی پڑھنا ہے۔ انہ لقول فصل، فصل
صاد بھی پڑھیں گے اور لام بھی پڑھیں گے۔ اور ایک یہاں پر غلطی جو کی جاتی ہے، اور یہ وہ غلطی ہے جو بسا اوقات بڑے بڑے حفاظ کرام بھی کر جاتے ہیں، کہ وہ لام کو ہلا دیتے ہیں، لام پر قلقلہ کر دیتے ہیں، فاصل ل ایسے کر دیتے ہیں، فاصل، لام پر قلقلہ نہیں کرنا، فاصل فاصل، یعنی لام پر جب آپ لام کو ادا کریں اور زبان آپ کی لام کے مخرج کے ساتھ لگی ہو تو آواز آگے ہلنی نہیں چاہیے۔ انہ لقول فاصل، فاصل فاصل، لام کو میں نے پڑھا ہے لیکن قلقلہ نہیں کیا، فاصل ایسے نہیں کیا۔ انہ لقول فاصل، فاصل، وما ہوا۔ آگے دیکھیں یہاں پر بھی وہی جو پیچھے لفظ دو ساکن اکٹھے ہو گئے جب وقف کیا، اگر یہاں پر اس آیت پر وقف کریں تو زا پر جزم ہے، اس کے بعد لام پر ہم جب وقف کریں گے تو لام کو بھی ساکن کرنا پڑے گا، تو یہاں پر بھی دو ساکن اکٹھے ہو گئے۔ اس کو بھی بالحزل پڑھ دیتے ہیں، بالحزل یعنی زا پر زبر پڑھ لیتے ہیں، یا پھر زا کو ساکن کرتے کرتے لام کو نہیں پڑھتے، بالحز ایسے پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر زا کو بھی پڑھنا ہے اور لام کو بھی پڑھنا ہے۔ وما ہوا بالحزل، 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 لام کو پڑھیں گے لیکن لام کو ہلائیں گے نہیں۔ انہم یکیدون کیدا، پھر پڑھ لیں جی ان الفاظ کو۔ انہ لقول فصل، لقول فصل، وما ہوا بالحزل، وما ہوا بالحزل، وما ہوا بالحزل، انہم یکیدون کیدا۔ ان الفاظ کی آپ پریکٹس کریں گے، بار بار پڑھیں گے تو عین کو بھی آپ حلق کے درمیانی حصے سے ادا کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو ساکن جو ہیں جب ان پر آپ وقف کریں گے تو وقف بھی آپ درست طریقے کے ساتھ کر سکیں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔